یزید فاسق و فاجر، شرابی اور بے نمازی تھا، اس لیے سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے ہاتھ پر بیعت کرنے سے انکار کر دیا، کیونکہ اگر آپ اس کے ہاتھ پر بیعت کر لیتے تو ایک بدکار کو اس کی بدکاری کی چھوٹ مل جاتی، ایک ظالم کو اس کے ظلم کی اجازت مل جاتی، ایک شرابی کو پینے کا حوصلہ مل جاتا، ایک بے نمازی کو جرت مل جاتی، اور اگر ایسا ہو جاتا تو دین کا ڈھانچہ لڑکھڑا جاتا۔ برادران اسلام، اسی لیے سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنے سے انکار کر دیا، اور آپ انکار پر انکار کرتے رہے، اور یزید اور اس کے نمائندے اصرار پر اصرار کرتے رہے۔ انکار اور اصرار کی اس کشمکش نے جنگ کی صورت اختیار کر لی، اور جب یزیدیوں کی طرف سے دباؤ پڑا تو سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینے سے رخصت ہونے کا ارادہ کر لیا۔ برادران اسلام، آپ صاحب دل ہیں، ذرا تصورات کی دنیا میں قدم رکھ کر اندازہ لگائیے کہ اپنی جائے ولادت اور نانا جان کی جوار رحمت کو چھوڑتے وقت آپ پر کیا بیتی ہوگی، آپ کن کن احساسات سے دوچار ہوئے ہوں گے۔ آپ کی پیاری ماں کی آرام گاہ سے جدائی کا لمحہ کتنا افسوسناک گزرا ہوگا، اپنے بڑے بھائی کی قبر انور سے دوری کتنی شاق گزری ہوگی، اپنے رشتہ داروں کی بے پناہ چاہت سے بچھڑنے کا غم کتنا شدید رہا ہوگا۔ برادران اسلام، میرے آقا حسین اپنے نازک دل پر ان تمام غموں کا بوجھ لے کر مکہ مکرمہ پہنچ جاتے ہیں۔ آپ کی آمد سے سارا مکہ مسرت کے سمندر میں ڈوب گیا، مگر آپ ابھی وہاں پر زیادہ دنوں قیام بھی نہیں کر پائے تھے کہ یزیدی کارندے وہاں بھی آپ سے بیعت کا مطالبہ کرنے لگے، اور اہل کوفہ کے لگاتار مطالبات اور حالات کی نزاکت کے پیش نظر آپ نے مکہ میں رہنا مناسب نہ سمجھا۔ وہاں سے آپ کوفے کے لیے روانہ ہوئے، مگر قسمت نے آپ کو کربلا پہنچا دیا۔ کون سی کربلا؟ وہ کربلا کہ جو کل تک بے آب و گیا میدان تھا، مگر اب نواز رسول کی قدموں کی برکت سے رشک جنت بن گیا ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، دستے بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا، دستے بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا، جنگل کو مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا، ہر ذرے کو نجیب کا نگینہ بنا دیا۔ تو نے حسین مرنے کو جینا بنا دیا، تو نے حسین مرنے کو جینا بنا دیا۔ رات آپ کی کوفہ روانگی سے پہلے ہی یزید نے ابن زیاد بن نہاد کو کوفے کا گورنر بنا کر بھیج دیا۔ ابن زیاد نے عہدہ سنبھالتے ہی حضرت مسلم بن عقیل، آپ کے مخلصین ساتھی اور اہل بیت اطہار نواز رسول پر ظلم و زیادتی کی۔ ابن زیاد نے نواز رسول کے خلاف ہر طرف جاسوسوں کا جال بچھا دیا۔ جاسوس ابن زیاد کو پل پل کی خبر دے رہے تھے۔ ابھی سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ حدود کوفہ میں قدم بھی نہیں رکھ پائے تھے کہ اتنے میں حر بن یزید تمیمی کی قیادت میں آپ سے ایک فوج ملی۔ حر نے آپ سے یزید کی بیعت کے لیے اصرار کیا، مگر آپ نے صاف انکار کر دیا۔ مگر اس کے بعد بھی کئی دنوں تک گفت و شنید کا سلسلہ چلتا رہا، مگر پھر بھی بات نہیں بن پائی، یہاں تک کہ 2 محرم الحرام کو آپ اپنے رفقا اور جانثاروں کے ساتھ میدان کربلا میں قیام پذیر ہوئے۔ ابن زیاد کی طرف سے وہاں پر بھی آپ پر دباؤ بنانے کی کوشش کی گئی، مگر جب حضرت امام حسین کی طرف سے کوئی لچک نظر نہیں آئی تو 7 محرم الحرام کو آپ کے ساتھیوں پر پانی بند کر دیا گیا اور نہر فرات پر پابندی لگا دی گئی۔ برادران اسلام، یزیدی سوچ رہے تھے کہ شاید حسین اس طرح سے ڈر جائیں گے، شاید حسین اس طرح سے ڈر جائیں گے، مگر حضرات قربان جائیے میرے آقا حسین کی ہمت پر، کیا آپ ایسے وقت میں بھی اپنے کردار و عمل سے دنیا والوں کو پیغام دے رہے تھے، غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، یہ سر رہ جائے یہ کٹ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے، یہ سر رہ جائے یہ کٹ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے۔ جب یزیدیوں نے دیکھا کہ آپ آسانی سے قابو میں نہیں آ رہے ہیں تو وہ لوگ آپ پر سختی کرنے لگے، یہاں تک کہ 7 محرم الحرام سے
آپ کے خیموں میں پانی لے جانے پر پابندی لگا دی اور نہر فرات پر پہرا بیٹھا دیا گیا۔ امام حسین 1 مہینے سے سفر میں تھے، کھانا تو پہلے ہی ختم ہو چکا تھا، اب پانی بھی بند کر دیا گیا۔ یزیدی کتے یہ سوچ رہے تھے کہ شاید حسین اپنے بال بچوں کی بھوک سے مجبور ہو کر یزید کی بیعت کو قبول کر لیں گے، مگر قربان جائیے میرے آقا حسین اور آپ کے جانثاروں کے حوصلوں پر کہ ویسے مشکل وقت میں بھی بابانگ دہل اعلان کر رہے تھے، مرد حق باطل کے آگے مات کھا سکتے نہیں، مرد حق باطل کے آگے مات کھا سکتے نہیں، سر کٹ سکتے ہیں لیکن سر جھک سکتے نہیں، سر کٹ سکتے ہیں لیکن سر جھک سکتے نہیں۔ برادران اسلام، یہاں تک کہ 10 محرم الحرام کو یزیدیوں نے جنگ کا اعلان کر دیا۔ حضرت امام حسین نے ظلم کی ساندھی کو روکنے کی بھرپور کوشش کی، مگر بدبختوں نے نہیں مانا، مجبور ہو کر آپ کے جانثار بھی میدان میں نکل آئے۔ آپ حضرات ذرا غور کریں کہ ایک طرف 82 افراد جن میں عورتیں اور بچے بھی شامل ہیں اور جنگ آزمودہ افراد پر 22,000 کا ایک عظیم لشکر ہے، اس کے باوجود بھی حسینی شیروں میں کوئی ہیبت نہیں تھی، کوئی ڈر نہیں دکھائی دے رہا تھا، بلکہ اس کے برعکس یزیدی کتوں میں ہیبت دکھائی دے رہی تھی، ان کے دل کانپ رہے تھے۔ یہاں تک کہ جنگ شروع ہو جاتی ہے اور آپ کے وفادار ایک ایک کر کے جام شہادت نوش فرما لیتے ہیں، اور جب وفاداروں کی جماعت ختم ہو جاتی ہے اس کے بعد میں رشتہ داروں کی باری آتی ہے، وہ بھی ایک ایک کر کے شہادت کی بیش قیمت دولت سے سرفراز ہو جاتے ہیں۔ اب آپ کے لخت جگر 18 سالہ علی اکبر اجازت مانگ رہے ہیں۔ یزیدی سوچ رہے ہیں کہ شاید حسین اب تو جھک ہی جائیں گے، مگر باہر کردار حسینی آپ نے اس وقت بھی باطل سے سمجھوتا گوارا نہیں کیا۔ آپ اپنے لال کی قربانی دیکھنا پسند کر سکتے تھے، مگر قانون اسلام کی پامالی نہیں دیکھ سکتے تھے۔ آپ حضرت علی اکبر کو رن میں جانے کی اجازت دے دیتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد میں زخموں سے چھلنی بے جان جسم نظروں کے سامنے تھا، مگر صبر و رضا کے پیکر کے قدم میں لغزش کا کوئی اثر نہ تھا، ماتھے پر شکن کی کوئی لکیر نہ تھی، چہرے پر اضطراب کا کوئی نشان نہ تھا۔ لخت جگر کی مقدس لاش کو خیمے کے مستورات کے حوالے کیا اور خود دولہ بن کر، خود شہادت کا دولہ بن کر میدان کارزار میں نکل پڑے۔ آپ نے تمام حجت کے لیے یزیدی فوج کے سامنے ایک تقریر کی، مگر ان یزیدیوں پر آپ کی اس تقریر کا کوئی اثر نہ ہوا۔ چند لمحوں کے بعد جنگ شروع ہو جاتی ہے۔ 3 دن کے بھوکے پیاسے حیدری کچھار کے شیر ببر نے شجاعت و بہادری کے وجوہر دکھائے کہ یزیدیوں کے دل کانپ اٹھے، یزیدیوں میں ہلچل مچ گئی، ان کے جگر پانی پانی ہو گئے۔ حضرات، کچھ یزیدی انعام کے لالچ میں آگے بڑھے، مگر فاطمہ کے لال نے پلک جھپکتے ہی انہیں واصل جہنم کر دیا، اور ایک کے بعد دیگر بہت سے افراد کو آپ نے واصل جہنم کر دیا۔ اس کے بعد میں امام حسین پر چاروں طرف سے حملہ ہونے لگتا ہے۔ اب فاطمہ کا لال سینکڑوں تیروں تلواروں اور نیزوں کا ایک ساتھ نشانہ بن رہا تھا، مگر کب تک؟ آخرکار آپ زخموں سے نڈھال ہو کر گھوڑے کی پیٹھ سے زمین پر تشریف لے آتے ہیں۔ ایک ظالم آپ کے سینے پر سوار ہونے کے بعد میں آپ کے سر اقدس کو آپ کے تنے اتھر سے جدا کرنے لگتا ہے، مگر سیدنا امام علی مقام ارشاد فرماتے ہیں، اے ظالم، آج جمعہ کا دن ہے، دوپہر کا وقت ہے، نمازی حضرات جمعہ کی نماز کے لیے جا رہے ہوں گے، مگر حسین آج دشمنوں کے نرغے میں پھنسا ہے، آبادی سے دور ہے، زخموں سے چور ہے، اس لیے مسجد میں جانے سے دور ہے، مگر پھر بھی اتنی مہلت دے دے کہ تیرے رسول کا نواسا اسی حالت میں جیسے بھی ہو کربلا کی دھرتی پر اپنے رب کی بارگاہ میں آخری سجدہ کر لے، اور دنیا والوں کو بتا دے نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں، نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں، نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں۔ برادران اسلام، اس کے بعد میں نماز کی نیت باندھی اور آپ نے ابھی اپنا سر سجدے سے نہیں اٹھایا تھا کہ یزیدی جفاکاروں نے ظلم و بربریت کی انتہا کرتے ہوئے آپ کا سر اقدس تنے اتھر سے جدا کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ برادران اسلام، ذرا غور کریے کہ آپ نے دیکھا کہ امام حسین نے اپنا سر سجدے میں رکھا، اسے بہت حضرات نے دیکھا، مگر آپ نے اپنا سر سجدے سے اٹھایا، یہ کسی نے نہیں دیکھا۔ زبین شوق کا وہ سجدہ کتنا مقدس اور بابرکت رہا ہوگا، اس کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، سجدے اوروں نے بھی کیے لیکن تیرا الگ انداز ہے، سجدے اوروں نے بھی کیے لیکن تیرا الگ انداز ہے۔ تو نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے، تو نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے۔ اور ڈاکٹر اقبال نے
اس سجدے کی عظمت کا خطبہ پڑھتے ہوئے کیا ہی خوب کہا ہے، ہو سکے تو لائیے دونوں جہاں میزان میں، ہو سکے تو لائیے دونوں جہاں میزان میں، میں نے ایک سجدہ زمین کربلا سے لے لیا، میں نے ایک سجدہ زمین کربلا سے لے لیا۔ برادران اسلام، سیدنا امام علی مقام دنیا سے جاتے جاتے ہمیں یہ بتا گئے، ہمیں سجدے کی عظمت کو سمجھا گئے اور یہ بتا دیا دنیا والوں، حسین دنیا سے جاتے جاتے سب کچھ بھول گیا مگر سجدے کو نہیں بھولا۔ اے دنیا والوں، تم بھی دنیا میں رہتے ہوئے سجدے کو کبھی مت بھولنا، یہ سجدہ تمہیں معظم بنا دے گا، یہ سجدہ تمہیں مکرم بنا دے گا، اور حق تو یہ ہے کہ یہی سجدہ تمہیں کامیابی اور کامرانی سے ہمکنار کر دے گا۔ ڈاکٹر اقبال فرماتے ہیں یہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، یہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔